حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان کچھ دے کر پھر جتلائے اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں پر مداوا نہ کرنا روزی کو بند کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنے جی کو لالچ کا شربت پلاتا ہے وہ اپنے ساتھ دشمنی کماتا ہے، اور جو بندہ لالچ کو اپنا لباس بناتا ہے وہ اپنے آپ کو معیوب بنا لیتا ہے۔ سخی دل لوگوں کو اوروں کو کھانا دینے اور مدد کرنے میں لذت ملتی ہے، مگر بخیلوں کو اپنا پیٹ بھرنے اور اندوختہ بنانے میں راحت ملتی ہے۔ تمہارا ساتھی جو فوت ہو چکا ہے، جو اکثر تمہارے ساتھ سفر کرتا تھا، بس اب تم یہی سمجھو کہ وہ کسی سفر پر اکیلا گیا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس آ گیا تو خیر، ورنہ تم کو ضرور اس کے پاس جانا ہی ہے۔ حکماء کی مجلس اور ہم نشینی دلوں کی حیاتی اور جانوں کی شفا کا موجب ہے، اور جو بندہ توجہ میں تاخیر کرتا ہے اسے بہت بڑا خطرہ درپیش ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو سانس کی تنگی اور قبر کی بوسیدگی و وحشت سے پہلے اپنی جان کے چھڑانے کا انتظام کر لیتا ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ موت ہم سب سے نہایت نزدیک اور ہر وقت ہمارے سر پر کھڑی ہے، تو حیاتی کے مزے اور اس کی سب خوشیاں تم پر تلخ ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی دن کو نیکی کرے اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو نیکی کرے تو دن کو۔ اہل صدق جب قلبی کیفیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی۔ آنکھوں کا مصرف دنیا کو نگاہ عبرت سے دیکھنا اور دل و دماغ سے عقبہ کی فکر کرنا ہے۔ تصوف یہ ہے کہ انسان مصائب کو من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے خدا کے سوا سب کو چھوڑ دے۔ مومن وہ ہے جو قلب کو غم دنیا سے خالی کر کے عبادت الہی میں روتا رہے۔ انسان کا دل گناہوں سے ایسے پاک ہونا چاہیے جیسے دھوبی کپڑے دھو کر پاک کرتا ہے۔ موت کا قاصد سب فرصتیں ختم کر دیتا ہے، اجل مقررہ وقت پہنچا دیتا ہے اور تمام امیدیں مٹا دیتا ہے۔ خواہشات دنیا پر وہی شخص غضبناک ہوتا ہے جس کا قلب منور ہو، کیونکہ وہی نور دنیا سے جدا کر کے آخرت کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ جو بندے اللہ سے اظہار ندامت کرتے ہیں وہ ان کی پردہ داری کرتا ہے۔ منزل سے پلٹ آنے والا اصلی مقصد سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس بندے کی موت آ جاتی ہے وہ اس کی بیخ کنی کرتے اور اسے فنا کر دیتی ہے۔ حیاتی موت سے نہایت نزدیک ہے، اور جو چیز فوت ہو جائے اس کا پانا نہایت دشوار اور بعید ہے۔ صبر سے افضل کوئی شے نہیں، لیکن صبر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اول اس چیز پر صبر کرنا جس کی طلب ہو، دوم اس شے پر صبر کرنا جس کی طلب بھی موجود ہو مگر خدا نے اس سے منع فرمایا ہو۔ فتنہ و فساد کا باعث خوف پر امید کا غالب آنا ہے۔ علم میں اضافہ کرنے کے لیے غور و فکر اور عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بے شک لوگوں کو اپنی نجات اور خلاصی کی صورت تلاش کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے اور سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے، اور کچھ مدت کے بعد حوادث کے گھر دنیا سے قبر کی طرف روانہ کیے گئے اور اس کے بعد حساب کے مقام پر پیش کیے جائیں گے۔ خدا کی رضا سے دور کر دینے والی اشیاء کو پسے پش ڈال دینے والے کو زاہد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عارفین کو خواب میں بھی وہ مدارج عطا فرماتا ہے جو غیر عارفین کو نماز میں بھی نصیب نہیں ہوتے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے 6 خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اول عبادت میں دل نہ لگنا، دوم حکمت کی باتیں یاد نہ رہنا، سوم شفقت کرنے سے محروم ہو جانا،
چہارم عبادت کا بار خاطر بن جانا، پنجم خواہشات نفسانی میں اضافہ ہو جانا، ششم پخانہ سے اتنی مہلت نہ ملنا جو مسجد میں جا کر عبادت کر سکے۔ بھوک کا فائدہ یہ بھی ہے کہ نفس میں عاجزی اور قلب میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پورے دن کی عبادت سے رات کو حلال روزی کا ایک لقمہ زیادہ افضل ہے۔ زندگی میں جس کو قلیل سا اخلاص بھی میسر آ گیا وہ مسرور رہتا ہے، اور اہل اخلاص وسوسوں سے احتراز کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے تمہارے قدموں کو شمار کر رکھا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اس نے تمہاری عمروں اور موت کے وقت کو لکھ رکھا ہے۔ بال سفید ہو گئے ہیں، آلو کے پانی میں ناریل کا تیل ملا کر لگاؤ، بال دوبارہ سفید نہیں ہوں گے۔ صرف زبانی زہد بھی مال و زر سے بہتر ہے۔ دنیاوی امور میں تفکر بہترین ثمرہ بن جاتا ہے۔ جس عبادت میں دنیا ہی میں لذت محسوس نہ ہو، آخرت میں بھی اس کا اجر نہیں رہتا۔ اگر موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتے کہ وہ کس جلدی اور تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے، تو ضرور تم اپنی امیدوں اور تمناؤں سے نفرت کرتے اور ان میں مغرور نہ ہوتے۔ زاہدوں کا آخری درجہ متوکلین کے ابتدائی درجے کے برابر ہے۔ تم صرف بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ فنا کے لیے، اور تم ایسے گھر میں موجود ہو جہاں سے دوسرے گھر میں جانا ہے، اور ایسے مقام میں ہو جس سے ایک نہ ایک دن ضرور بوریا بستر اٹھانا ہے۔ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے بادشاہی سوار جو کسی کام کے لیے ٹھہرائے گئے ہوں، بس تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کس وقت تمہیں کوچ کا حکم ملتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر کے چاروں کونوں میں 21 بار یا رازقو اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مار دیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ صرف زاہد بننا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے عرفان حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ بہترین سخاوت وہ ہے جو حاجت کے موافق ہو۔ رضا کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نہ رغبت جنت ہے اور نہ خوف عذاب۔ معرفت خاموشی سے قریب تر ہے، اور زیادہ بولنا معرفت کی موت۔ ترک خوبینی کا نام تواضع ہے۔ نفس شناس نہ ہونے والا کبھی متواضع نہیں ہو سکتا۔ جو نفس کشی کر کے قرب الہی حاصل کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔